لائک کریں، سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیں تاکہ آنے والے ویڈیوز اب تک سب سے پہلے پہنچے۔ میں بہت اہم اور ضروری باتیں آپ کے گوش گزار کرنا چاہوں گا کہ ٹائم کو سیو کیسا کیا جائے، اور ٹائم کے حوالے سے مزید پہلے آپ کو بتا دوں کہ ٹائم کی قیمت جاننا ہو تو ہم کس سے جانیں؟ تو سال کی قیمت اگر ہم کو جاننا ہے کہ ایک سال کی قیمت کیا ہوتی ہے تو کسی فیل ہونے والے سے پوچھو۔ سال کی قیمت اگر جاننا ہے تو کسی فیل ہونے والے سے پوچھو۔ دن کی قیمت اگر جاننا ہے، ایک دن کی قیمت، تو اس بندے سے پوچھو جو روز کما کے روز کھاتا ہے اور صبح سے لے کے رات تک محنت کرنے کے بعد اسے کچھ روزی نہ ملی ہو اور کھانے کو نہ ملا ہو، تو اس سے پوچھو کہ اس دن کی قیمت اس کے نزدیک کیا ہے۔ یاد رکھیے، اللہ کا سب سے بڑا تحفہ وقت ہے، اور آپ ہر چیز پیسے سے خرید سکتے ہو، وقت آپ دولت سے نہیں خرید سکتے۔ آپ اگر سوچیں کہ وقت کے درمیان ایک دیوار کھڑی کر دیں تو وقت کی دیوار کھڑی بھی نہیں ہو سکتی۔ وقت اپنی رفتار سے چلتا رہتا ہے، نہ اسے سیو کیا جا سکتا ہے، نہ اسے روکا جا سکتا ہے، نہ اس کو اسپیئر میں رکھا جا سکتا ہے، کچھ بھی نہیں کیا جا سکتا۔ یہ اپنی رفتار سے آیا اور چلا گیا، اور جب یہ چلا جاتا ہے تو پلٹ کر کے نہیں آتا۔ اسی لیے مثل مشہور ہے، گیا ہوا وقت پھر پلٹ کر کے نہیں آتا۔ اور یہ بھی مثل مشہور ہے بزرگوں کی طرف سے کہ آج کا کام کل پر نہ ٹال۔ یہ اسی لیے ہے تاکہ ہم وقت کی قدر و قیمت کو سمجھ سکیں۔ مجھے یہاں پر بڑی پیاری بات امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی یاد آتی ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا، صوفیاء کرام کے دو جملوں سے میں نے روشنی حاصل کی۔ صوفیاء کرام کے دو جملوں سے میں نے بہت روشنی حاصل کی۔ پہلا جملہ اسے ذہن میں رکھیں، الوقت سیف قاطع، وقت کاٹنے والی تلوار ہے۔ اسے غور سے سنیے گا اور سمجھیے گا۔ وقت کیا ہے؟ کاٹنے والی تلوار ہے، یعنی ایک تلوار وقت کے ہاتھ میں ہے اور ایک تلوار آپ کے ہاتھ میں ہے، ٹھیک ہے نا؟ اگر آپ نے وقت کی تلوار کو کاٹ دیا تو ٹھیک ہے، وقت جو ہے وہ آپ نے صحیح استعمال کر لیا، لیکن اگر آپ نے وقت کی تلوار کو نہیں کاٹا تو وقت آپ کو کاٹ دے گا۔ اس لیے کہ وقت ایسی تلوار ہے جو کاٹنے والی ہے، ایک بار جو چلی جاتی ہے پھر وہ یہ وقت جو ہے پھر پلٹ کر کے نہیں آتا۔ اور اگر کسی نے اپنے وقت کا استعمال صحیح طور پر نہیں کیا تو یہ وقت اس طرح سے کاٹ دیتا ہے کہ آدمی کی زندگی جو ہے وہ برباد ہو جاتی ہے، اور اگر وقت کا صحیح استعمال انسان کرے تو اس کی زندگی سنور جایا کرتی ہے۔ تو امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے صوفیاء کرام علیہم الرضوان کے دو جملوں سے بڑی روشنی حاصل کی، ان میں سے وقت کاٹنے والی تلوار ہے، اس جملے سے میں نے ایک تو فائدہ حاصل کیا، اور دوسرا فرماتے ہیں کہ صوفیاء کرام علیہم الرضوان کا دوسرا جملہ، اپنے نفس کو حق کے کام میں لگائے رکھو۔ اس جملے سے میں نے بڑی روشنی حاصل کی۔ تو یہاں سے اس بات کو ذہن میں رکھنا ہے کہ اگر وقت کو ہم نے صحیح طور پر نہیں کاٹا تو وقت ہمیں کاٹ دے گا، تو ہمیں اپنے وقت کو صحیح طور پر استعمال کرنا چاہیے۔ اور اسی طریقے سے آپ دیکھیں، کسی بھی قوم کی ترقی اسی وقت ممکن ہے
جب وہ قوم وقت کی قدر کرنے والی ہو. وقت کو ضائع کرنے والی قوم کبھی ترقی حاصل نہیں کر سکتی. آج کھیل تماشے لہو و لعب اس میں ہماری قوم ڈوبی ہوئی ہے اور ہماری قوم اپنا وقت ضائع کرتی ہوئی نظر آتی ہے. اور میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، چند بہت ہی اہم باتیں مزید آپ کے گوش گزار کر دوں کہ اسلاف نے وقت کے حوالے سے ان کی زندگی کے کیا واقعات ہیں اسے سمجھیں. حضرت عامر بن قیس ایک زاہد تابعی ہیں، وہ بالکل دنیا سے کوئی لینا دینا نہیں، لگے رہتے تھے عبادت و ریاست. ایک شخص نے ان سے کہا دیکھیے لائف کے اندر ڈیلی آپ کے ساتھ یہ معاملات پیش آتے ہیں، چونکہ آپ سب وہ ہیں جن سے تحریک کو مستقبل کی امیدیں وابستہ ہیں، اور آپ سب وہ ہیں جنہوں نے دین کے کام کا عزم کر لیا ہے، اور آپ سب یہ چاہتے ہیں کہ ہم روئے زمین پر لوگوں کے لیے مفید اور اپنے لیے توشے آخرت تیار کر سکیں اور مشن نبوی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو لوگوں تک پہنچا سکیں. تو آپ کو جن چیزوں کا خیال کرنا ہے اس میں سے پہلی چیز ہے وقت. تو اب یہاں دیکھیں کہ یہ آپ کی لائف کے اندر ڈیلی آپ کے ساتھ یہ معاملات آتے ہوں گے، تو آپ کو اس معاملات کو کیسے فیس کرنا ہے. تو ایک تابعی کے واقعے سے میں آپ کے سامنے پیش کروں. حضرت عامر بن قیس ایک زاہد تابعی تھے. ایک شخص نے ان سے کہا آؤ بیٹھ کر باتیں کریں. ہوتا ہے نا، آؤ بیٹھ کر باتیں کریں. انہوں نے کیا جواب دیا؟ انہوں نے جواب میں فرمایا تو پھر سورج کو بھی تھوڑا سا ٹھہرا دو. تو سورج کو بھی تھوڑا سا ٹھہرا دو. یعنی زمانہ تو ہمیشہ متحرک رہتا ہے اور گزرا ہوا زمانہ واپس نہیں آتا. اس لیے ہمیں بیٹھ کر گپ شپ کرنے کے لیے پیدا نہیں کیا گیا، بلکہ ہمیں اللہ عز و جل کے فرمان پر با مقصد زندگی. دیکھیے جملہ بھی آج کی نشست میں آپ کو بالکل دل و دماغ کے اندر فٹ کر لینا ہے کہ ہم با مقصد زندگی کے لیے پیدا کیے گئے ہیں. با مقصد زندگی. اگر آپ نے اس جملے کو ہمیشہ ذہن کے اندر رکھا تو انشاءاللہ بے مقصد کام سے اپنے آپ کو بچانے کی آپ کوشش کریں گے. اور بے مقصد وہی کام ہوتا ہے جس سے نہ کوئی دنیاوی فائدہ ہو نہ کوئی دینی فائدہ ہو. امام بخاری علیہ الرحمت والرضوان کے شیوخ میں سے شیخ محمد بن سلام تھے. ایک دفعہ ان کا قلم ٹوٹ گیا تو انہوں نے صدا لگائی کہ مجھ کو نیا قلم 1 دینار میں کون دیتا ہے. قلم اور 1 دینار یعنی بہت بڑی قیمت ہو گئی. لیکن ادھر قلم ٹوٹا تو انہوں نے فوراً اعلان کر دیا کون 1 دینار کے اندر مجھے قلم لا کے دے گا. لوگوں نے ان پر نئے قلموں کی بارش کر دی. یہ ان کی دریا دلی کا حال تھا کہ وہ ایک قلم کو 1 دینار کے بدلے خرید لیتے تھے تاکہ لکھتے لکھتے ان کا ایک لمحہ بھی ضائع نہ ہو. اگر وہ تلاش کرنے کے لیے نکلتے، دام وغیرہ کرتے، کسی سے کہتے بھئی اس کا کم کر دو، تو وہ ٹائم چلا جاتا نا. تو ان کے نزدیک پیسہ قیمتی نہیں تھا، ٹائم قیمتی تھا. یہ امام بخاری کے شیوخ میں سے ہیں، ان کے نزدیک ٹائم قیمتی تھا. تو اس بات کو ذہن کے اندر رکھیں کہ وقت کو سب سے بڑی نعمت اللہ کی سمجھیں.